أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسيات قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہ سورت الحج کی آیت نمبر 53 اور 54 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے نبی، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا ہے اور نہ ہی کوئی نبی، مگر جب بھی اس نے خواہش کی، شیطان نے اس کی خواہش میں کچھ ملا دیا، تب اللہ اسے منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے، پھر اللہ اپنے نشانوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ نتیجتاً تاکہ وہ اسے جو شیطان ڈالتا ہے ان لوگوں کے لیے فتنہ آزمائش کا موجب بنائے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، اور یقیناً ظالم لوگ شدید مخالفت میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ سامعین کرام، کچھ دوست محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا یہ اقتباس پیش کر رہے ہیں
کہ آپ علیہ السلام اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ 305 پر فرماتے ہیں، اور لڑکے کی پیشگوئی تو حق ہے، ضرور پوری ہوگی، اور آپ جیسے منکروں کو خدا تعالیٰ رسوا کرے گا۔ اے دشمن حق، جبکہ تمام پیشگوئیوں کے مجموعی الفاظ یہ ہیں کہ بعض لڑکے فوت بھی ہوں گے اور ایک لڑکا خدا تعالیٰ سے ہدایت میں کمال پائے گا۔ دوستوں کا سوال ہے کہ حضور صاحب کے خیال میں یہ ہدایت میں کمال پانے والا لڑکا کون تھا، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ سامعین کرام، حقیقت کو پانے کے لیے آئیں بات چلہ ہوشیارپور سے شروع کرتے ہیں، جہاں اس لڑکے کے حوالہ سے حضور علیہ السلام پر الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی۔ اس چلہ ہوشیارپور میں یہ آغاز جنوری 1886 کی بات ہے، جب حضور صاحب ہوشیارپور میں چلہ کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اس چلہ کے دوران جو حضور صاحب پر اللہ نے الہامی کلام، ایک عظیم و شان الہامی پیشگوئی نازل فرمائی تھی، وہ اس طرح تھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے، جل شانہ ہو و عز اسماء ہو، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے، تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر، تجھ پر سلام۔ خدا نے یہ کہا، تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہرہ میں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے لڑکا تجھے ملے گا۔ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انوائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے، اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمت اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلاء کان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا،
اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ سامعین کرام، جب یہ پیشگوئی چلہ ہوشیارپور میں حضور صاحب پر نازل ہو گئی، ایک عظیم جو وجود ہے جس نے اسلام کی ترقی اور غلبہ کے لیے راہ اس نے ہموار کرنی تھی، تو اس کے بعد سب سے پہلے مورخہ 7 اگست 1887 کے دن حضور صاحب کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا آپ علیہ السلام نے نام بشیر احمد رکھا۔ حضور صاحب اس بشیر احمد کے متعلق اپنے اشتہار بنام خوشخبری میں فرماتے ہیں، اے ناظرین، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لیے میں نے اشتہار 8 اپریل 1886 میں پیش گوئی کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر اپنے کھلے بیان میں لکھا تھا کہ اگر وہ حمل موجودہ میں پیدا نہ ہو تو دوسرے حمل میں جو اس کے قریب ہے ضرور پیدا ہوگا۔ آج 16 ذی-القعدہ 1304 بمطابق 7 اگست 1887 میں 12 بجے رات کے بعد 1:30 بجے کے قریب وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا۔ فالحمد للہ علی ذالک، مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 141۔ حضور صاحب نے اس بشیر احمد کو مولود مسعود فرما کر یہ کہہ دیا تھا یا بتا دیا تھا لوگوں کو، اپنے پیروکاروں کو، سب کو بھی، یہی وہ میرا پسر موعود ہے، یہی میرا وہ عظیم و شان جو نشان رحمت کی جو مجھے خبر ملی تھی چلہ ہوشیارپور میں، یہی وہ وجود ہے، یعنی بشیر احمد۔ لیکن خدا کا کرنا سامعین کرام ایسا ہوتا ہے کہ یہ بشیر احمد جو تھا، یہ 4 نومبر 1888 کو 15 ماہ کی عمر میں اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ جب یہ بچہ جس کو حضور صاحب مولود مسعود فرما چکے تھے فوت ہوتا ہے، تو اس کے بعد ایک شدید مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ مرتد بھی ہو گئے اس زمانے میں، حضور صاحب کے بڑے قریبی جو لوگ تھے، تو باہر جو غیر لوگ تھے جو مخالف تھے انہوں نے تو اعتراض کرنے ہی تھے۔ تو اس کے بعد جب یہ لڑکا فوت ہو گیا بشیر احمد، تو اس کے بعد حضور صاحب فرماتے ہیں مکتوبات احمد جلد 2 صفحہ 75 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں 20 فروری کی پیش گوئی وہ در حقیقت 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں بشیر کی موت سے پہلے خود الہام نے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ میں ایک بات کی یہاں پر وضاحت کر دیتا ہوں کہ وہ جو پیشگوئی ہے اس سے شروع ہوتی ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، آگے ہے سٹاپ، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، سٹاپ، ذکی غلام کے آگے ملہم نے بریکٹ میں لڑکا لکھا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں ملہم نے کیوں لڑکا لکھا بریکٹ میں۔ یاد رکھیں کہ ملہم جب یہ پیشگوئی نازل ہوئی تھی اس وقت ان دونوں وجودوں کو، یعنی لڑکا اور ذکی غلام کو، ایک ہی وجود سمجھ رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جس لڑکے کی اللہ فرما رہا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، اسی لڑکے کے متعلق اللہ فرماتا ہے آگے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ تبھی اور پھر آگے اس کے بعد سٹاپ کے بعد پھر آگے عبارت اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتی ہے کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ جب ملہم ان دونوں وجودوں کو ایک ہی سمجھ رہے ہیں تو ملہم نے وضاحت کرنے کے لیے ذکی غلام کے آگے پھر لڑکا لکھا، اس وجہ سے لکھا تھا۔ تو پھر جب وہ بشیر اول پر پیشگوئی لگا دی گئی اور بشیر اول فوت ہو گئے، تو اس کے بعد اس میں فرماتے ہیں 20 فروری کی پیشگوئی در حقیقت 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں بشیر کی موت سے پہلے خود الہام نے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ ابھی میں نے یہ حوالہ پڑھا گیا حضور وسلم کا، اس کا میں نے حوالہ بھی بتا دیا ہے۔ علاوہ اس کے چنانچہ 4 دسمبر 1888 کو حضور علیہ السلام اپنے بہت ہی ایک گہرے دوست اور مقرب ساتھی حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خط لکھتے ہیں۔ اس میں آپ اس میں فرماتے ہیں، یہ تذکرہ صفحہ 109 پر الفاظ ہیں حضور صاحب کے، یہ عبارت کے خوبصورت پاک لڑکا جو آسمان سے آتا ہے، یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے
کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روزہ رہ کر چلا جائے اور دیکھتے ہی دیکھتے رخصت ہو جائے، اور بعد کا فکرہ مسلم موت کی طرف اشارہ ہے اور اخیر تک اس کی تعریف ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں اس خط میں 20 فروری کی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں الہام الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ تو اب سامعین سمجھ لیں کہ خود ملہم سمجھ چکا تھا یا اللہ نے اس کو بتا دیا تھا کہ یہ 2 الگ الگ وجود ہیں۔ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ سٹاپ، یہ ایک لڑکا جو ایک بشارت ہے، ایک وجود ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ سٹاپ، یہ ذکی غلام دوسرا وجود ہے، لیکن ملہم شروع میں دونوں وجودوں کو ایک سمجھ کر اس نے پھر ذکی غلام کے آگے لڑکا لکھا تھا۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو اس چیز کا پتہ چل گیا ہوگا اور یہ بات واضح ہوگی۔ سامعین کرام، بشیر احمد اول جب فوت ہوا تو بہت تنقید ہوئی حضور صاحب پر، اپنے بھی بات چھوڑ گئے ساتھی، اور مخالفوں نے بھی بہت تنقید کی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر حضور صاحب الہاماً حضور صاحب کو اس بشیر جو اول تھا اس کا مثیل کی خبر دی، الٹرنیٹ کی خبر دی۔ جیسا کہ تذکرہ صفحہ 131 پر یہ الفاظ ہیں، مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 179 حاشیہ، سبز اشتہار روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 463 حاشیہ۔ اللہ فرماتا ہے اور حضور صاحب فرماتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے اس عاجز پر ظاہر کیا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا جس کا نام محمود بھی ہے، وہ اپنے کاموں میں اولو العزم ہوگا، یخلق من یشاء۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ حضور صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بشیر اول کی وفات کے بعد الٹرنیٹ اس کے مثیل کی بشارت دی۔ آگے سنیے ایک اور مطلب کہ میں بتانا چاہتا ہوں الہام، یہ تذکرہ صفحہ 131 پر ہے۔ یہ 4 دسمبر 1888 کو جو خط لکھا حضور صاحب نے اپنے ساتھی مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس میں لکھتے ہیں حضور صاحب، آپ فرماتے ہیں ایک الہام میں اس دوسرے فرزند کا نام بھی بشیر رکھا، چنانچہ فرمایا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا، یہ وہی بشیر ہے جس کا دوسرا نام محمود بھی ہے، جس کے نسبت فرمایا کہ وہ اولو العزم ہوگا اور حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا، یخلق من یشاء۔ تو سن لیں کہ ان الہامات میں جس وجود دوسرے بشیر کی خبر دی جا رہی ہے وہ الٹرنیٹ ہے بشیر احمد اول کا یا اس کا مثیل ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں، آگے میں بتاؤں گا آپ کو جا کر، کہ جب یہ بشیر اول فوت ہوا تو اس کے بعد ملہم نے کیا سمجھا اس سے، تو میں انشاءاللہ آگے چل کر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ایک تیسرا میں آپ لوگوں کو حوالہ دینا چاہتا ہوں اسی سلسلے میں، کہ دوسرا بشیر جو ہے، بشیر اول کا جو مثیل ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ملہم کو دوسرے بشیر کی بشارت دی۔ تو وہ یہ حوالہ جو ہے سر الخلافہ، یہ 1894 میں یہ کتاب چھپی تھی، عربی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 381 پر یہ الفاظ ہیں۔ تو عربی عبارت میں اس وقت چھوڑ دیتا ہوں، اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ میرا ایک لڑکا جس کا نام بشیر احمد تھا، شیر خارگی کے ایام میں فوت ہو گیا، حضور صاحب فرما رہے ہیں، اور حق یہ ہے کہ جن لوگوں نے تقویٰ اور خشیت الہی کے طریق کو اختیار کر لیا ہو ان کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتی ہے۔ اس وقت مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم محض اپنے فضل اور احسان سے وہ تجھے واپس کر دیں گے، یعنی اس کا مثیل عطا ہوگا۔ سو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا بیٹا عطا فرمایا۔ یاد رکھیں کہ بشیر الدین محمود یا دوسرا بشیر، بشیر ثانی، بشیر اول کا الٹرنیٹ ہے، اور بشیر اول جو ہے وہ وہی لڑکی کی پیشگوئی ہے۔ یہ مفصل الہامی پیشگوئی میں ایک فروئی پیشگوئی ہے، ایک ضمنی پیشگوئی ہے۔ مرکزی کردار جو اس پیشگوئی کا جو وجود ہے وہ نشان رحمت ہے، اور وہ ذکی غلام ہے۔ اسے ہی ذکی غلام کو ہی حضور صاحب نے مسلم موت قرار دیا۔ آگے ہم چلتے ہیں سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بشیر ثانی کی بشارت دی تھی، بعد ازاں یہ مثیل بشیر احمد اول جو ہے بشیر الدین محمود کے رنگ میں پیدا ہوا حضور صاحب کے گھر میں۔ اب میں آتا ہوں سبز اشتہار کی طرف۔ سبز اشتہار جو ہے حضور صاحب نے اسی غرض سے لکھا تھا کہ جب مخالفوں نے بہت نکتہ چینیاں کرنی شروع کر دیں حضور صاحب پر کہ آپ کا وہ بیٹا جس سے قوم نے برکت پانی تھی، جس نے صاحب عشق و عظمت اور دولت ہونا تھا، وہ تو 15 مہینے کے بعد فوت ہو گیا، تو مخالفوں نے آپ صاحب پر، آپ کے دعوی پر اعتراض کرنے شروع کر دیا۔
تو اپنے بھی کچھ چھوڑ گئے، مرتد ہو گئے۔ میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ یہ جو اشتہار لکھا حضور سامنے، ان کو جواب لکھا، سب اشتہار اس کا نام ہے۔ اصل میں جو یہ ایک تقریر ہے یا ایک مضمون ہے، اس کا اصل نام حقانی تقریر بر واقعہ وفات بشیر ہے، لیکن چونکہ یہ جو مضمون ہے بعد میں جب چھپا سبز رنگ کے کاغذ اوراق پر چھپا، تو اس سبز رنگ کی مناسبت سے یہ جو حقانی تقریر بر واقعہ وفات بشیر کا جو مضمون تھا، یہ سبز اشتہار کے نام سے موسوم ہو گیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے 2 حوالے آپ لوگوں کو پڑھ کر سناؤں، کیونکہ یہ جو حوالے سب اشتہار کیے ہیں اکثر یوم مسلم موت کے موقع پر جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفے یا مولوی جو ہیں بار بار احمدیوں کو، قبرستانی احمدی کو پڑھ کر سناتی ہیں، یہ دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ مرزا بشیر الدین محمود ہی الہامی پیشگوئی مسلم موت کا مصداق ہے۔ اب میں یہ 2 حوالے پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کے متعلق آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ یہ جو پہلا حوالہ ہے سبز اشتہار اور روحانی خزائن، جلد 2 صفحہ 463 حاشیہ پر یہ الفاظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور خدا تعالی نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی۔ اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بھی سبز اشتہار میں بھی وہ دونوں وجودوں کو لڑکے سمجھ رہے ہیں۔ ایک کو تو اللہ نے خود لڑکا قرار دے دیا، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وزیر اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، سٹاپ۔ آگے اللہ فرماتا ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، سٹاپ۔ ذکی غلام کے آگے ملہم بریکٹ میں لڑکا لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو لڑکا فرمایا اور ایک کو ذکی غلام فرمایا، لیکن ملہم ان دونوں کو فرما رہا ہے کہ 2 سعید لڑکوں کی خبر اللہ نے مجھے دی۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، اور اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیش گوئی ہے، اور جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا، اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے۔ اب بات واضح ہو گیا کہ ملہم کے ذہن میں کیا بات تھی۔ وہ تو صاف بتا رہے ہیں کہ جو بشیر اول جو فوت ہوا ہے وہ لڑکا تھا، اور اس کے متعلق جو پیشگوئی تھی وہ اس طرح تھی کہ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اللہ فرماتا ہے، وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انوائر اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان کی طرف، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں حضرت مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ پہلے بشیر کے متعلق ہیں، اور اگلے جو الفاظ ہیں حضور صاحب فرما رہے ہیں وہ جو ہے بشیر کے متعلق ہیں، بشیر ثانی کے متعلق۔ وہ بشیر ثانی کے متعلق وہ جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے پیش گوئی، وہی نشان رحمت ہے، اور وہی ذکی غلام کے متعلق وہ الفاظ ہیں سارے۔ مین جو پیش گوئی نازل ہوئی اسی وجود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ملہم پر یا محمدی مریم پر نازل فرمائی تھی۔ دوسرا حوالہ، اس حوالے میں اب میں نے جو باتیں بتائی ہیں آپ لوگوں کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ذکی غلام جو ہے اصل میں وہ یہاں پر سب اشتہار میں وہ بشیر ثانی کو سمجھ رہے ہیں۔ اگلا حوالہ سن لیجیے، اور یہ بھی وہی کتاب ہے روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 183 تا 184 پر یہ الفاظ ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اور یہ دھوکہ کھانا نہیں چاہیے کہ جس پیشگوئی کا ذکر ہوا ہے وہ مسلم موت کے حق میں ہے، کیونکہ بذریعہ الہام صاف طور پر کھل گیا ہے کہ یہ سب عبارتیں پسے متوفی کے حق میں ہیں، اور مسلم موت کے حق میں جو پیش ہوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ پس مسلم موت کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا، یعنی وہ جو اصل مسلم موت ہے، ذکی غلام ہے، جس کو اللہ نے مصداق بنانا تھا اس پیشگوئی کا، اس نشان رحمت کا، اس کے متعلق حضور صاحب فرما رہے ہیں، اس کو مسلم موت قرار دے رہے ہیں، اس کے جو نام ہے اب ان کا وہ ذکر ابھی فرمائیں گے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، پس مسلم موت کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا، اور نیز دوسرا نام اس کا محمود اور تیسرا نام اس کا بشیر ثانی بھی ہے، اور ایک الہام میں اس کا نام فضل عمر ظاہر کیا گیا ہے، اور ضرور تھا کہ اس کا آنا مرض التباع میں رہتا جب تک یہ بشیر جو فوت ہو گیا ہے پیدا ہو کر پھر واپس اٹھایا جاتا، کیونکہ یہ سب امور حکمت الہیہ نے اس کے قدموں کے نیچے رکھے تھے، اور بشیر اول جو فوت ہو گیا ہے بشیر ثانی کے لیے بطور ارہاس تھا
اس کے لیے دونوں کا ایک ہی پیشگو میں ذکر کیا گیا ہے۔ میں یہاں پر تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو سب نام ہیں، بشیر، محمود، فضل عمر، سارے اس اصل مسلم موعود جو ہے، اصل ذکی غلام جو ہے، وہ نشان رحمت جس کی اللہ نے بشارت دی تھی محمدی مریم کو، اس کے نام ہیں۔ اچھا، اب یہ نام اسی پر چسپاں ہوں گے یا حق بنتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس پیشگوئی کا، نشان رحمت کی پیشگوئی کا، ذکی غلام کی پیشگوئی کا اللہ تعالیٰ مصداق بنائے گا۔ لیکن حضور سامنے اپنے زوم میں اپنے جو بشیر ثانی تھا اس کو بطور تفاول اس کی یہ نام رکھے۔ آگے جا کے میں بتاتا ہوں کہ خود حضور ہم فرماتے ہیں کہ میں بطور تفاول اس کا نام بشیر اور محمود رکھ رہا ہوں۔ لیکن اصل میں یاد رکھیں کہ یہ جو نام ہے، کوئی اس قسم کے نام رکھنے سے کوئی مسلم موعود نہیں بن جایا کرتا، نہ نشان رحمت بن جایا کرتا ہے، نہ ذکی غلام بن جایا کرتا ہے، کیونکہ ملہم نے یہ سمجھ کے کہ یہ میرا لڑکا ہے اور میرے لڑکے گھر میں پیدا ہوگا، اور انہوں نے سب اشتہار میں خیال کر لیا تھا کہ یہ میرا جو آگے لڑکا پیدا ہونے والا بشیر ثانی یہ وہی ہے۔ ابھی میں نے حوالہ پڑھا ہے حضور صاحب کا سب اشتہار کا، تو حضور صاحب نے تفاول کے طور پر جو بشیر ثانی کے جو نام ہے، یہ اس کو کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ اس کے نام ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو آگے جا کے، کہ جب یہ بشیر ثانی پیدا ہوا تو حضور صاحب کیا فرماتے ہیں، سن لیجئے۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود صاحب اشتہار بعنوان تکمیل تبلیغ کے حاشیے میں فرماتے ہیں، یاد رکھیں کہ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 191 پر یہ الفاظ ہیں حاشیے میں۔ حضور صاحب فرماتی ہیں، آج 12 جنوری 1899 میں بمطابق 9 جمادی الاول 1306 ہجری روز شنبہ میں اس عاجز کے گھر میں بفضل ہی تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے جس کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور صاحب کیا فرما رہے ہیں، بالفعل تفاول کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موعود اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں اور محکم یقین سے جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق مجھ سے معاملہ کرے گا، اور اگر ابھی اس موعود لڑکے کے پیدا ہونے کا وقت نہیں آیا تو دوسرے وقت میں وہ ظہور پذیر ہوگا، اور اگر مدت مقررہ سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو خدا عز و جل اس دن کو ختم نہیں کرے گا جب تک اپنے وعدہ کو پورا نہ کر لے۔ مجھے ایک خواب میں اس مسلم موعود کی نسبت زبان پر یہ شعر جاری ہوا تھا، اے فخر و رسول قرب تو معلوم شد، دیر آمدہ زیرہ ہے دور آمدہ۔ پس اگر حضرت باری جل شانہ کے ارادہ میں دیر سے مراد اسی قدر دیر ہے جو اس پسر کے پیدا ہونے میں، جس کا نام بطور تفاول بشیر الدین محمود رکھا گیا ہے، ظہور میں آئی، تو تعجب نہیں کہ یہی لڑکا موعود لڑکا ہو، ورنہ وہ بفضل ہی تعالیٰ دوسرے وقت میں آئے گا۔ سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صاحب نے ذکی غلام یا مسلم موعود کو سبز اشتہار میں بشیر ثانی پر چسپاں کیا تھا، ابھی میں نے حوالہ پڑھا ہے، لیکن بشیر ثانی کی پیدائش کے وقت حضور صاحب اپنے سبز اشتہار کے بیان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یعنی انہوں نے سبز اشتہار کا جو بیان تھا اس سے رجوع فرما لیا، یعنی جب پیدائش بشیر ثانی کی ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ بشیر ثانی مسیل بشیر احمد اول تھا، نہ کہ ذکی غلام یا مسلم موعود۔ یہ ایک ضمنی بات آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں ایک کتاب جس کا نام ہے آئینہ کمالات اسلام، اور اسی کتاب کا دوسرا نام ہے دافع الوساوس۔ اس کا اردو حصہ 1892 میں لکھا گیا اور عربی حصہ 1893 میں لکھا گیا تھا۔ یہ اب میں بشیر الدین محمود کی پیدائش کے بعد جو معاملات ہوئے اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، اشتہار تکمیل تبلیغ یا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش سے لے کر آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ نمبر 305 کے الفاظ لکھتے وقت تک حضور صاحب کے گھر میں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا، لہذا حضور صاحب اپنے اس اقتباس میں ہدایت میں کمال پانے والے اسی ذکی غلام اور مسلم موعود کی بات کر رہے ہیں جس کے متعلق حضور صاحب نے 12 جنوری 1899 کو
اشتہار تکمیل تبلیغ میں فرمایا تھا کہ آج 12 جنوری 1899 میں بمطابق جمادی الاول 1306 روز شنبہ میں اس عاجز کے گھر میں بفضل ہی تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے جس کا نام بالفعل محض تحفظ کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، یہ بات ذہن میں رہے آپ لوگوں کے، حضور فرماتی ہیں اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، یعنی بالفعل تفاول کے طور پر بشیر الدین محمود کا نام رکھا گیا۔ آگے اس میں فرماتے ہیں مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موت اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے۔ اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہدایت میں پانے والے جو لڑکا ہے جس کا ذکر حضور صاحب نے آئینہ کمالت اسلام کے صفحہ 305 پر کیا ہے، وہ آپ علیہ السلام نے بشیر الدین محمود کو نہیں قرار دیا، اگرچہ سب اشتہار میں حضور صاحب نے یہ لکھا تھا کہ اگلی عبارت بشیر ثانی کے متعلق ہے، لیکن جب وہ بشیر ثانی پیدا ہوا تو حضور صاحب نے اپنے سب اشتہار کے موقف سے رجوع فرما لیا، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ آگے میں آپ لوگوں کو کچھ اور باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ حضور صاحب کی ایک اور کتاب ہے تریاق القلوب، بڑی شور آفاق کتاب ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 220 پر حضور صاحب نے کچھ فرمایا ہے، میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو وہ بھی پڑھ کر سنا دوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس صفحہ پر، اور میرا دوسرا لڑکا جس کا نام بشیر احمد ہے، اس کے پیدا ہونے کی پیشگوئی آئینہ کمالت اسلام کے صفحہ 266 میں کی گئی ہے، اور اس کتاب کے صفحہ 262 کی چوتھی سطر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پیشگوئی کی تاریخ 10 دسمبر 1892 ہے، اور پیشگوئی کے الفاظ یہ ہیں: یاتی کمر الانبیاء و امرو کا یتعطا یسر اللہ وجہ کا و یونیر و برہانہ کا سایول دولا کا ولدہ و یدنا من کل فضلہ انا نوری قریب۔ دیکھو صفحہ 226، آئینہ کمالت اسلام، یعنی نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام بن جائے گا، تیرے لیے ایک لڑکا پیدا کیا جائے گا اور فضل تجھ سے نزدیک کیا جائے گا، یعنی خدا کی فضل کا موجب ہوگا، اور نیز یہ کہ شکل و شباہت میں فضل احمد سے جو دوسری بیوی سے میرا لڑکا ہے مشابہت رکھے گا، اور میرا نور قریب ہے۔ بریکٹ میں حسن لکھتے ہیں شاید نور سے مراد پسر موعود ہو، یہاں پر بھی شاید کی بات کر رہے ہیں۔ مرزا بشیر احمد کی جو پیدائش ہوئی تھی اس کے متعلق شاید کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، انا نوری قریب، اور میرا نور قریب ہے، شاید نور سے مراد پسر موعود ہو۔ آگے اس میں فرماتے ہیں پھر جب یہ کتاب آئینہ کمالات اسلام جس میں یہ پیش ہوئی تاریخ 10 دسمبر 1892 میں درج ہے، اور جس کا دوسرا نام دافع البسابس بھی ہے، فروری 1893 میں شائع ہو گئی، جیسا کہ اس کے ٹائٹل پہ اس سے ظاہر ہے، تو 20 اپریل 1893 کو جب اشتہار 20 فروری 1893 سے ظاہر ہے کہ اس پیشگوئی کے مطابق وہ لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بشیر احمد رکھا گیا، اور در حقیقت وہ لڑکا صورت کی روح سے فضل احمد سے مشابہ ہے، جیسا کہ پیشگوئی میں صاف اشارہ کیا گیا، اور یہ لڑکا پیشگوئی کی تاریخ دسمبر 1892 سے تخمیناً 5 مہینے بعد پیدا ہوا، اور اس کے پیدا ہونے کی تاریخ میں اشتہار 20 اپریل 1893 کو چھپوایا گیا، جس کے عنوان پر یہ عبارت ہے: منکرین کے ملزم کرنے کے لیے ایک اور پیشگوئی خاص محمد حسین بٹالوی کی توجہ کے لائق ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بشیر احمد پیدا ہوا دوسرا لڑکا حضور کا، اس وقت بھی حضور صاحب نے اس کے متعلق یہی فرمایا کہ انا نوری قریب ان سے مراد، یعنی اور میرا نور قریب ہے، شاید نور سے مراد پہ سے موعود ہو، شاید کی بات کی ہے۔ بشیر الدین محمود احمد جب پیدا ہوا اس کے متعلق بھی فرما دیا کہ میں اس کا نام بالفعل تفاول کے طور پر بشیر اور محمود رکھتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ سے موعود ہے، یہ پہ سے موعود ہے۔ ہاں، کامل انکشاف کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر ہو جائے گا میں اس کی اطلاع لوگوں کو دوں گا۔ اب سنیے کہ شریف احمد کے متعلق اسی صفحہ پر حضور لکھتے ہیں، اور میرا تیسرا لڑکا جس کا نام شریف احمد ہے، اس کے پیدا ہونے کی پیشگوئی میرے رسالہ انوار الاسلام صفحہ 39 کے حاشیہ پر درج ہے، اور یہ رسالہ ستمبر 1894 میں شائع ہوا تھا۔
اور ستمبر 1894 کی یہ پیشگوئی رسالہ مذکور کے صفحہ 39 کے حاشیہ پر چھاپی گئی تھی، اور پھر جیسا کہ رسالہ ضیاء الحق کے اخیر ورک ٹائٹل پیج پر شائع کیا گیا ہے، یہ لڑکا یعنی شریف احمد 24 مئی 1895 کو مطابق 27 ذی قعدہ 1312 میں پیدا ہوا، یعنی پیشگوئی کے شائع ہونے کے بعد 9 مہینے یہ پیدا ہوا تھا۔ سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ شریف احمد کے متعلق بھی حضور صاحب نے کوئی اشارہ نہیں دیا کہ یہ مولود مسعود ہے یا یہ شاید پسر موعود ہو۔ یعنی بشیر احمد کے متعلق تو فرما دیا کہ شاید نور سے مراد پسر موعود ہو، اور بشیر الدین محمود کے متعلق بھی فرما دیا کہ میں بالفعل تفاول کے طور پر اس کا نام رکھ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مسلم موعود ہے، یہی پسر موعود ہے۔ 2 تو لڑکے ہو گئے، تیسرا لڑکا جو تھا شریف احمد، اس کے متعلق کچھ بھی نہیں فرمایا حضور سامنے۔ میں نے ان کے الفاظ جو تریاق القلوب ہے، یہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 220 اور 221 پر یہ ابھی میں نے الفاظ پڑھے ہیں، آپ لوگ وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں لڑکوں کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور سامنے ان کی متعلق کوئی ایسا تعین نہیں کیا تھا کہ ان میں سے یہ فلاں مسلم موعود یا پسر موعود ہوگا۔ اب سوال یہ ہے، تعین تو تب کرتے حضور صاحب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامل انکشاف ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صاحب پر ان تینوں لڑکوں بشیر الدین محمود احمد، بشیر احمد اور شریف احمد کی پیدائشوں کے بعد اللہ نے ان لڑکوں کے متعلق کوئی ایسا انکشاف نہیں فرمایا تھا کہ ان میں سے کوئی مسلم موعود ہوگا یا پسر موعود ہوگا۔ اچھا، آپ سنیے کہ 1894 اور 1897 تک بھی سامعین کرام حضور صاحب پر مسلم موعود یا پسر موعود کے متعلق کوئی انکشاف نہیں ہوتا کہ آپ کا یہ لڑکا یہ ہوگا۔ یہ 2 حوالے میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ ستمبر 1894 میں میاں عبد الحق غزنوی کے اعتراض کے جواب میں حضور صاحب ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 40 بحوالہ انوار الاسلام، حضور صاحب فرماتی ہیں، یہ سچ ہے کہ 8 اپریل 1894 میں ہم نے اطلاع دی تھی کہ ایک لڑکا ہونے والا ہے، سو پیدا ہو گیا۔ ہم نے اس لڑکے کا نام مولود موعود نہیں رکھا تھا، صرف لڑکے کے بارے میں پیشگوئی تھی، اور اگر ہم نے کسی الہام میں اس کا نام مولود موعود رکھا تھا تو تم پر کھانا حرام ہے جب تک وہ الہام پیش نہ کرو، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ستمبر 1894 تک بھی حضور صاحب نے اپنے کسی لڑکے کے متعلق اس کے مسلم موعود ہونے یا پسر موعود ہونے کا انکشاف لوگوں کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ اللہ نے کیا ہی نہیں تھا آپ پر انکشاف، اور حضور صاحب نے نہیں بتایا تھا لوگوں کو کہ یہ ستمبر 1894 تک کہ میرا کون سا لڑکا مسلم موعود یا پسر موعود ہے۔ اگر بتایا ہوتا تو حضور صاحب یہ لعنت اللہ علی الکاذبین کے الفاظ استعمال نہ کرتے عبد الحق کے متعلق، غزنوی کے متعلق۔ حالانکہ اس وقت مرزا شریف احمد جو 24 مئی 1895 میں پیدا ہوا تھا، بشیر احمد 20 اپریل 1893 میں پیدا ہوا تھا، اور بشیر الدین محمود احمد جو ہے وہ 12 جنوری 1899 کو پیدا ہو چکا تھا۔ یہ تینوں بچے حضور صاحب کے گھر میں موجود تھے۔ دوسرا حوالہ سن لیجئے۔ مئی 1897 میں حضور صاحب اپنے کسی مخالف کے جواب میں رسالہ حجت اللہ میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کا حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 158۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک مجھے الہام ہوا تھا کہ موعود لڑکے سے قومیں برکت پائیں گی، مگر ان اشتہارات میں کوئی ایسا الہام الہی نہیں جس نے کسی لڑکے کی تخصیص کی ہو کہ یہی موعود ہے، اگر ہے تو لعنت ہے تجھ پر اگر تو وہ الہام پیش نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مئی 1897 تک کسی لڑکے کو پسر موعود یا مسلم موعود حضور صاحب نے قرار نہیں دیا تھا۔ تینوں لڑکے اس وقت موجود تھے، یعنی محمود احمد، بشیر الدین محمود احمد، بشیر احمد اور شریف احمد۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور صاحب نے مئی 1897 تک ہدایت میں کمال پانے والے لڑکے کے متعلق کوئی انکشاف نہیں فرمایا تھا، یعنی کچھ بتایا ہی نہیں تھا، اور بتانا تب تھا جب اللہ تعالیٰ آپ اسلام پر ہدایت میں کمال پانے والے لڑکے کے متعلق انکشاف فرماتے وہ کون سا آپ کا لڑکا ہے۔ اگر وہ لڑکا آپ کا ہوتا تو یہ بات طے ہو گئی کہ مئی 1897 تک حضور صاحب کو نہ اللہ تعالیٰ نے بتایا
اور نہ حضور صاحب نے آگے اپنے پیروکاروں کو بتایا کہ میرا کون سا لڑکا جسمانی جو ہے وہ ہدایت میں جو کمال پانے والی لڑکی کی پیش گوئی ہے وہ کون سا لڑکا اس کا مصداق ہے۔ تو آگے میں بتاتا ہوں کہ یہ جو کامل انکشاف جو ہے اس وجود کے متعلق، یہ ذکی غلام ہے، نشان رحمت ہے، وہی وجود ہے۔ تو جو چلہ ہوشیار پر نازل ہوا تھا وہی وجود ہے جس کے متعلق حضور صم اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام جو ہے اس کے صفحہ 305 پر فرماتے ہیں، ہدایت میں کمال پانے والا وہ لڑکا جو ہے وہی وجود ہے۔ یہاں پر حضور صم کے میں بتاتا ہوں کچھ حوالے کہ حضور صم پر پھر کب انکشاف ہوا کہ وہ کون سا وہ لڑکا ہے ہدایت میں کمال پانے والا۔ سامعین کرام سنیے، حضور صم ابتدا سے ہی اپنے 3 کو 4 کرنے والے لڑکے کا انتظار فرما رہے تھے، جو نہ صرف آپ علیہ السلام کے فہم بلکہ الہام کے مطابق پس موت یعنی مس موت تھا، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ ہدایت میں کمال پانے والا وہی لڑکا تھا۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام اپنی کتاب انجام آتم میں فرماتے ہیں، یہ عربی کتاب ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹوں کے متعلق خوشخبری پر خوشخبری دی، یہاں تک کہ ان کا عدد 3 تک پہنچ گیا، اور ان کے وجود سے پہلے الہام کے ساتھ ان کی خوشخبری دی۔ سو میں نے ان خبروں کو ان کے پیدا ہونے سے پہلے خاص و عام میں شائع کیا، اور تم ان اشتہاروں کو پڑھتے ہو، پھر تعصب کی وجہ سے ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور میرے رب نے اپنی رحمت سے مجھے چوتھے کی خوشخبری دی ہے، اور فرمایا کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ یہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 182۔ تو حضور اسلام نے یہاں پر پیش ہوئی مسلم موت کو اپنے 3 کو 4 کرنے والے لڑکے پر چسپاں کر دیا، یعنی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فرما رہے ہیں۔ دوسرا حوالہ سن لیجئے، حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے اسی کتاب کا ہے، صفحات ہیں 222 تا 223۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو ایک وہ زمانہ تھا جو زمیمہ انجام آتم کے صفحہ 15 میں یہ بات لکھی گئی تھی۔ ایک اور الہام ہے جو 20 فروری 1886 میں شائع ہوا تھا، اور وہ یہ ہے کہ خدا 3 کو 4 کرے گا۔ اس وقت ان تینوں لڑکوں کا جواب جو اب موجود ہیں نام و نشان نہ تھا، اور اس الہام کے معنی یہ تھے کہ 3 لڑکے ہوں گے اور پھر ایک اور ہوگا جو 3 کو 4 کر دے گا۔ سو ایک بڑا حصہ اس کا پورا ہو گیا، یعنی خدا نے 3 لڑکے مجھ کو اس نکاح سے عطا کیے جو تینوں موجود ہیں، صرف ایک کی انتظار ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اب دیکھو یہ کس قدر بزرگ نشان ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ یہ جو 3 کو 4 کرنے والا لڑکا تھا یا وجود تھا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ یہ تریاق القلوب جو اب حضور صاحب نے اپنی شرح آفاق کتاب لکھی، اس میں حضور صاحب پھر اس 3 کو 4 کرنے والے کے متعلق لوگوں کو بتاتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے انکشاف کے بعد ہی انہوں نے یہ بات تریاق القلوب میں لکھی ہوگی، کیونکہ انہوں نے 12 جنوری 1899 کے اشتہار میں حاشیہ میں بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے وقت یہ فرمایا تھا کہ ابھی میں اس لڑکے کے متعلق یہ نہیں کہتا کہ یہ مسلم موت یا پسر موت ہے۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ مجھ پر انکشاف فرمائے گا تو انکشاف کے بعد میں لوگوں کو بتاؤں گا۔ اچھا، تریاق القلوب میں حضور صاحب نے اپنے اس انکشاف کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر ہوا تھا اظہار فرمایا۔ آپ صاحب فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 221 پر حضور کے الفاظ ہیں، اور میرا چوتھا لڑکا مبارک احمد ہے، اس کی نسبت پیش گوئی اشتہار 20 فروری 1899 میں کی گئی تھی۔ یاد رکھیں کہ 14 جون 1899 کو آپ علیہ السلام کا یہ چوتھا لڑکا جو تھا یہ پیدا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا نام مبارک احمد رکھا تھا۔ تو اس کے متعلق فرماتے ہیں حضور، اور میرا چوتھا لڑکا مبارک احمد ہے، اس کی نسبت پیش گوئی 20 فروری 1886 میں کی گئی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ نشان رحمت جو ہے چلہ ہوشیارپور میں وہ ذکی غلام جو ہے وہ تو الہامی پیشگوئی 20 فروری ہے نا 1886، اسی کی بات حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ اس مبارک احمد کے متعلق 20 فروری 1886 میں پیشگوئی کی گئی تھی، نہیں وہی الہامی پیشگوئی جو چلہ ہوشیارپور کے درمیان کہ حضور صاحب پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ دوسرا حوالہ سن لیجئے، یہ وہی کتاب ہے، 221 صفحہ ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، سو خدا تعالیٰ نے میری تصدیق کے لیے اور تمام مخالفوں کی تکذیب کے لیے اور عبدالحق غزنوی کو متربع کرنے کے لیے اس پسے چہارم کی پیشگوئی کو 14 جون 1899 میں جو
مطابق 4 فروری 1317 تھی ہجری بروز چہارشنبہ پورا کر دیا، یعنی وہ مولود مسعود چوتھا لڑکا تاریخ مذکورہ میں پیدا ہو گیا۔ سامعین کرام، یہ ایک بات یاد رکھیں کہ مبارک احمد سے پہلے صرف بشیر احمد اول کو حضور سامنے مولود مسعود قرار دیا تھا، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، جو کہ 15 ماہ کے بعد فوت ہو گیا تھا۔ علاوہ اس کے، یعنی بشیر احمد اول اور مبارک احمد کے علاوہ حضور سامنے اپنے کسی لڑکے کو مولود مسعود، مولود معود کو کوئی نام نہیں دیا۔ یہ یاد رکھیں، یہ دونوں لڑکے ہیں، بشیر احمد اول اور پھر مبارک احمد چوتھا لڑکا، ان دونوں لڑکوں کو حضور سامنے مولود مسعود فرمایا۔ تیسرا حوالہ سن لیجئے، حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ اسی کتاب میں 223 صفحہ ہے، تریاق القلوب جو ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، سو صاحب وہ دن آ گیا اور وہ چوتھا لڑکا جس کا ان کتابوں میں 4 مرتبہ وعدہ دیا گیا تھا، سفر 1317 کی 4 تاریخ میں بروز چہارشنبہ پیدا ہو گیا۔ عجیب بات ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ 4 کی عدد کو ایک پہلو سے تعلق ہے، اس کی نسبت 4 پیشگوئیاں ہوئیں۔ یہ 4 سفر 1317 کو پیدا ہوا، اس کی پیدائش کا دن ہفتہ کا چوتھا دن تھا، یعنی بدھ۔ یہ دوپہر کے وقت بعد چوتھے گھنٹے میں پیدا ہوا، یہ خود چوتھا تھا۔ اب سامعین کرام، یہ جو جس کے حوالہ سے حضور صاحب نے، جس مسلم موعود کے حوالہ سے یا پسر موعود یا نشان رحمت کے حوالہ سے حضور صاحب نے 12 جنوری 1899 کے اشتہار تبلیغ میں یہ فرمایا تھا کہ جب اللہ کا مجھ پر انکشاف ہوگا تو میں مسلم موعود یا پسر موعود کے متعلق میں لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو یاد رکھیں کہ تریاق القلوب جو حضور صاحب کی کتاب ہے، اس میں حضور صاحب نے اللہ تعالیٰ کا جو آپ پر انکشاف ہوا اس حوالے سے آپ نے اپنے چوتھے لڑکے 3 کو 4 کرنے والے کو فرما دیا کہ یہی وہ میرا لڑکا ہے، موعود، پسر موعود، مسلم موعود کے ہیں یا نشان رحمت کہہ لیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے اپنے چوتھے لڑکے مبارک احمد کو اپنی کتاب تریاق القلوب میں، جس کے ابھی میں نے حوالے پڑھے ہیں، قرار دے دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مبارک احمد کے متعلق کیا تقدیر ظاہر ہوئی؟ سامعین کرام، ستمبر 1907 کو حضور صاحب نے ایک رویا دیکھی۔ میں وہ الفاظ پڑھ دیتا ہوں، یہ تذکرہ صفحہ 658 پر الفاظ ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، خواب میں دیکھا کہ ایک پانی کا گڑھا ہے، مبارک احمد اس میں داخل ہوا اور غرق ہو گیا۔ بہت تلاش کیا گیا مگر کچھ پتہ نہیں ملا۔ پھر آگے چلے گئے تو اس کی بجائے ایک اور لڑکا بیٹھا ہے۔ اچھا، اب یہ جو خواب تھا، انظاری خواب تھا۔ حضور صاحب کچھ فکر مند ہو گئے کہ کہیں مبارک احمد فوت ہی نہ ہو جائے، تو حضور صاحب نے اپنے اس 3 کو 4 کرنے والے لڑکے مبارک احمد کی چھوٹی عمر میں ہی سید عبدالستار شاہ صاحب کی چھوٹی بیٹی مریم سے شادی کر دی۔ وہ اس لیے کی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے وجود کے لیے جس سے وہ منسلک ہو جاتا ہے، بعض اوقات پھر اگر اس قسم کا وفات کا کوئی لمحہ کسی بچے پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ بعض کو ٹال بھی دیا کرتا ہے۔ حضور صاحب نے اسی واسطے چھوٹی عمر میں مبارک احمد کی شادی عبدالستار شاہ صاحب کی چھوٹی بیٹی مریم سے کر دی کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ میرے بچے مبارک احمد کو زندگی بخش دے۔ لیکن آپ علیہ السلام کی کوششوں اور دعاؤں کے باوجود مبارک احمد 16 ستمبر 1907 کو فوت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی خواہش تھی ملہم کی کہ اس لڑکے کو تو میں مسلم موعود اور پسر موعود قرار دے دیا ہے، اور یہی وہ وجود تھا کہ جس کی چلہ ہوشیارپور میں مجھے بطور نشان رحمت خبر دی گئی تھی، اور اب یہ لڑکا فوت ہو گیا ہے۔ یعنی ایک بہت بڑا ابتلا تھا محمدی مریمت مرزا غلام احمد پر اس وقت آیا جب مبارک احمد فوت ہوا، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اور اس مبارک احمد کی پیدائش کے بعد حضور صاحب نے ایک سال بھی زندگی نہیں پائی، اور وہ مطلب کہ انسان تھے، بشر تھے، جذبات احساسات نبیوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اتنا بڑا ایک سانحہ تھا حضور صاحب کے لیے، تو آپ السلام مبارک احمد کے وفات کے بعد 1 سال بھی زندہ نہ رہے۔ حالانکہ پہلے بھی لڑکے فوت ہوئے حضور صاحب کے، بچیاں بھی فوت ہوئیں، لیکن جتنا مبارک احمد کی وفات کا آپ پر اثر ہوا، کسی بچے کی وفات کا آپ پر اثر نہیں ہوا تھا۔ اب میں کچھ اور باتیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ 16 ستمبر 1907 کو جب مبارک احمد فوت ہو گیا، مبارک احمد کی وفات کے بعد
اللہ تعالیٰ آپ سام پر ایک الہام نازل فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں. تذکرہ صفحہ 619. یعنی مبارک احمد کی وفات کے بعد اسی دن اللہ تعالیٰ حضور صاحب کو ایک حلیم غلام کی بشارت دیتا ہے کہ میں تجھے دوں گا. ایک مہینے کے بعد اکتوبر 1907 کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملہم کو مخاطب کر کے انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت. یہ جو تذکرہ صفحہ 622 پر الہامی الفاظ ہیں، ان کے ترجمہ اس طرح ہے کہ ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبی ہوگا، اس کا مثیل ہوگا. اے ساقی عید کا آنا تجھے مبارک ہو. یعنی وہ مثیل مبارک جو ہے ملہم کے لیے اللہ نے فرمایا یہ عید ہوگی تیرے لیے. ایک اور حوالہ سن لیجئے. یہ جو ہے تذکرہ صفحہ 622 پر ہے، مجموعہ اشتہارات جلد سوم صفحہ 587 پر یہ الفاظ ہیں حضور صاحب کی. 5 نومبر 1907 حضور صاحب اشتہار نمبر 279 میں لکھتے ہیں لیکن خدا کی قدرتوں پر قربان جاؤں کہ جب مبارک احمد فوت ہوا ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے یہ الہام کیا انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک. یعنی ایک حلیم لڑکے کی ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں جو بمنزلہ مبارک احمد کی ہوگا اور اس کا قائم مقام اور اس کا شبی ہوگا. پس خدا نے نہ چاہا کہ دشمن خوش ہو، اس لیے اس نے بامجرد وفات مبارک احمد کے ایک دوسرے لڑکے کی بشارت دے دی تا یہ سمجھا جائے کہ مبارک احمد فوت نہیں ہوا بلکہ زندہ ہے. سامعین کرام، جب کبھی بھی یہ مثیل مبارک احمد دنیا میں ظاہر ہوگا، اللہ تعالیٰ جس کو بنائے گا وہی بنے گا ہوگا نا، تو اس کی حیثیت ایسی ہی ہوگی جیسے کہ حضور صاحب نے ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ حضور صاحب کے لیے، محمدی مریم مرزا غلام صاحب کے لیے وہ قائم کام ہوگا مبارک احمد کا. ایسے ہی ہوگا جیسے کہ حضور صاحب کا مبارک احمد لڑکا ہے. تو جب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرے گا جماعت احمدیہ. اب سامعین کرام، سب اشتہار اور اشتہار تکمیل تبلیغ کہاں گئے؟ کیونکہ پیشگوئی مسلم موت یا ہدایت میں کمال پانے والے لڑکی کی پیشگوئی جس کا ذکر حضور صاحب نے آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ 305 پر ذکر فرمایا تھا، وہ تو مبارک احمد سے بھی آگے اس کے مثیل کی طرف چلی گئی. مبارک احمد کی وفات کے بعد سامعین کرام حضور صاحب کے گھر میں مثیل مبارک احمد کے طور پر کوئی جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا. میں عزیزم نصر اللہ صاحب سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے علم میں ہو تو آپ مجھے بتائیں اور جماعت احمدیہ صاحب سے ان کو بھی بتائیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. اور اس طرح یہ الہامی پیشگوئی آپ علیہ السلام کے جسمانی لڑکوں سے نکل کر سامعین کرام آپ کی ضروریت یعنی آپ کی روحانی اولاد یا آپ کی جماعت کی طرف منتقل ہو گئی. یہ اللہ کا کام تھا، کسی بندے کا کام ہے. میں سب باتیں کھول کر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. ان فیصلوں کو قبول کرنے کے علاوہ تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں. تمہیں آخر ان کو قبول کرنا ہے. سامعین کرام، ہدایت میں کمال پانے والے لڑکے یعنی ذکی غلام یا پس موت یا مس موت کے متعلق آخری الہامی بشارت کب ہوئی یہ بھی سن لیجئے. یہ جو الفاظ ہیں تذکرہ صفحہ 626 پر الفاظ ہیں. 6-7 نومبر 1907 کو اللہ تعالیٰ محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب پر الہاماً یہ الفاظ نازل فرماتا ہے، یہ بشارت نازل فرماتا ہے ساحب لاکا غلامً زکیہ رب حبلی ذریۃ طیبہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آمدن عید مبارک بادت عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. ترجمہ اس طرح ہے، میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. سامعین کرام، اس میں یہ جو الہام میں الفاظ ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ سورۃ فیل جو نازل ہوئی تھی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ پر، اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع یہ ہے کہ آن سنسن کی پیدائش سے پہلے ابرہا جو تھا یمن کا کوئی بادشاہ تھا، وہ خانہ کعبہ اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آیا. یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، تھوڑا سا پہلے کا واقعہ ہے.
وہ ایک ہاتھیوں کا بھی لے کے آیا تھا فوج، اور جو ہاتھیوں کا سردار تھا، بڑا ہاتھی تھا، اس کا نام محمود تھا۔ یہ تفسیر پڑھیں، مرزا بشیر الدین محمود احمد کی تفسیر کبیر پڑھ لیں، وہ بھی یہ لکھتے ہیں۔ تو میں یہ جو علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آخری جو الہام نازل ہوا ہدایت میں کمال پانے والے لڑکے کے متعلق یا ذکی غلام کے متعلق یا نشان رحمت کے متعلق، اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرنا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو علم تھا کہ میرے بندے مرزا غلام احمد صاحب کی جماعت میں آپ علیہ السلام کی رحلت کے بعد کچھ ایسے انسان پیدا ہونے والے ہیں جن کو ہم اصحاب فیل کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے وہی کام کرنے تھے جو ابرہہ نے کیا، اور اپنے ہاتھی لے کے آ گیا، اور ہاتھیوں کا جو لیڈر تھا اس کا نام محمود تھا۔ تو ادھر بھی کوئی محمود نامی کوئی شخص ہونا تھا جس نے یہ کام کرنے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر پر حملہ کرنا تھا جیسے کہ ابرہہ نے کیا۔ اسی طرح کوئی محمود نامی پیدا ہونا تھا، جماعت میں ہونا تھا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے جلال، اس کی قدرتوں پر حملہ کرنا تھا، خود خدا بن کے بیٹھ جانا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخری الہام میں بھی یہ الفاظ فرمائے، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ اور جگہ پر بھی حضور صاحب نے جب ذکی غلام کی بات کی ہے، اس کی صفات کے جو ذکر کیا ہے، یعنی ان الہاموں میں جو حضور صاحب پر نازل ہوئے، خاص کر جب یوسف کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کا الفاظ نازل فرمائے ہیں کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان کے مکر کو الٹا کر انہی پر دے مارا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی وہی کچھ ہوگا کہ جو مرزا صاحب وسلم کی جماعت میں اصحاب فیل جیسے لوگ پیدا ہونے تھے جو انہوں نے مکر کرنے تھے، یعنی کہ خود ہی خدا بن کے بیٹھ جانا تھا، اور پھر یہ پیشگوئیاں جو اللہ کا فضل ہوا کرتی ہیں، ان کو کس پر چسپاں کرنا ہے، اس کو یہ فضل اللہ نے کس انسان کو دینا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ تو جماعت احمدیہ میں مرزا صاحب کی وفات کے بعد اصحاب فیل ٹائپ لوگ پیدا ہونے تھے جنہوں نے خدا بن کر بیٹھنا تھا کہ اللہ کے ان فضلوں کو، ان پیشگوئیوں کے اوپر کی تقسیم کرنی شروع کر دینی تھی انہوں نے، اور کی۔ بشیر الدین محمود نے سب سے پہلے 1914 میں، بشیر الدین محمود وہ شخص تھا جب 1908 میں اگست 1908 میں ایک مضمون لکھتا ہے مخالفوں کے اعتراضات کے جواب میں جو حضور صاحب پر کرتے تھے، خاص کر ڈاکٹر عبدالحکیم اور مولوی ثناء اللہ صاحب، اس قسم کے لوگ تھے جنہوں نے ان الہاموں پر اعتراض کیا جو حضور صاحب پر 14 جون 1899 کے بعد الہامی بشارتیں نازل ہوئیں ذکی غلام کے حوالے سے۔ تو حضور صاحب تو مبارک احمد کو سمجھ رہے تھے، وہ مبارک احمد بھی فوت ہو گیا۔ تو بعد میں یہ 8 الہامی بشارتیں، اس حوالے سے مخالفین اعتراض کرتے تھے مرزا صاحب پر کہ اگر یہ غلام جو ہے، اگر حضور صاحب کا یہ سچی الہام ہوتے تو وہ لڑکا پیدا ہوتا یا لڑکے پیدا ہوتے، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو بشیر الدین محمود نے جولائی 1908 میں ایک مضمون لکھا، تفصیلی مضمون ہے، صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے۔ اس کے صفحات 146 سے 152 پڑھیں۔ وہاں پر مرزا بشیر الدین محمود خود لکھتا ہے کہ یہ جو شخص ہے وکانہ امرن، یہ جو الفاظ ہیں مظہر الحق والعلا کا ان اللہ نزل من السماء، یا ذکی غلام یا یحییٰ یا مسیح مبارک، یہ سارے میں نے اکثر اپنے خطبات میں اور اپنے مضامین میں ذکر کیا ہے، انہوں نے ان کا حوالہ دیا ہے، اور پھر لکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے آئندہ زمانے میں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں، جسمانی نسل میں پیدا ہوگا، یعنی یہی شخص تو مسلم موت تھا۔ تو اس وقت وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم تینوں بھائیوں میں سے کوئی مسلم موت نہیں ہے، کوئی پسے موت نہیں ہے۔ پھر جب خلافت پر یا قیادت پر قبضہ کر لیا مکر و فریب کے ساتھ، تو پھر اشارے یہ دیے اپنے چاپلوس جو اس کے ساتھی تھے یا مرید تھے کہ جی میرے متعلق اعلان کر دو۔ تو انہوں نے پھر مسلم موت کا اعلان کر دیے، اور مظہر قدرت ثانیہ لمبی کہانی ہے۔ تو یہ آپ الغلام.com پہ ایک نیوز ہے، غالباً 3 ہے یا 5 ہے، جو بھی ہے وہاں پہ پڑھیں، یہ ثبوت ہیں۔ تو کتابیں چھپی، رسالے چھپے، اخبار چھپے جن پر مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق اس کے ساتھیوں نے یہ لفظ استعمال فرمائے۔ جب خواجہ کمال الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا کہ آپ ہمارے آقا کے بیٹے ہیں، اگر تو آپ باقی پیش گوئی کے اس کے مصداق ہیں جس کا ذکر رسالہ الوصیت میں بھی ہے
کیونکہ وہ تو الہامی شخص ہے، اللہ نے اس کو الہام کے ساتھ، روح القدس کے ساتھ کھڑا کرنا ہے۔ اگر تو آپ وہی ہیں اور اللہ نے آپ کو خبر دی ہے تو آپ حلف اٹھائیں اس کا، تاکہ معاملہ اس کا ہمارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں۔ اگر آپ کو اللہ نے نہیں بتایا اور آپ وہ نہیں ہیں، تو یہ جو آپ کے ساتھی جو آپ کے متعلق مسلم موت کے نعرے لگاتے پھر رہے ہیں تحریر و تقریر میں، تو ان کو منع کریں، کیونکہ اس طرح بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور وہی پیدا ہو گئے۔ بشیر الدین محمود نے یہ تاریخ احمدیت پڑھیں، خواجہ کمال الدین صاحب کو جواب دیا کہ جناب نہ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میں وہی وجود ہوں، اور نہ میں اپنے ان لوگوں کو روکتا ہوں جو میرے متعلق مسلم موت کے القاب یوز کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ شخص کیا تھا، کیا یہ متقی انسان تھا؟ اگر متقی ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں 1908 میں اپنی مضمون میں لکھ چکا ہوں، یہ تو ہم میں سے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ اس کی بدنیتی تھی، جب قیادت پر قبضہ کر لیا اس کے بعد یہ سلسلہ اس نے شروع کر لیا کہ اب میں نے پیشگی مسلم موت پر کس کا قبضہ کرنا ہے اور اس کا کس کا مصداق بننا ہے، کس کا مصداق بننا ہے۔ سامنے کرام یہ جو الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل، تو اس کا یہی مطلب تھا کہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ایک شخص نے خدا بننا تھا، خدا کی قدرتوں پر حملہ کرنا تھا، خدا کی طاقتوں، جو خدا کی جو اپنی قدرتیں ہیں، اس کے حقوق ہیں یا اپنے طاقتیں، ان پر وہ لے کے بیٹھ جانا تھا اس شخص نے۔ ایسے ہی جیسے ابراہ نے خدا کے گھر پر حملہ کرنا چاہا، وہ آیا برباد کرنے کے لیے، اللہ نے اس کو تہس نہس کر دیا، ان کے مکر کو ان پر ہی الٹا کے دے کر مارا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی وعدہ کیا ہوا کہ میں اس قسم کے لوگوں کے مکروں کو ان پر الٹا کے دے ماروں گا، اور ان کو ذلیل و رسوا بھی کروں گا اور ناکام و نامراد بھی کروں گا۔ بہرحال یہ اصحاب الفیل ٹائی لوگ ہیں۔ تو اب میں خطبہ کے اختتام کی طرف آتا ہوں۔ جناب محمد ناصر اللہ صاحب، آپ کا ایک مدبر دوست اور جماعت احمدیہ قبرستان کا چیف بجو اکرم محمود اور خالد باستی 5 جولائی 2018 کو ایک بڑک مارتے ہوئے لکھتے ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں محمد نصر اللہ صاحب کا سوال سمندر کی وہ لہر ہے جس کی زد میں آ کر سارے جنبی فلسفے ڈوب جاتے ہیں۔ آئینہ کمالات اسلام صفحہ 305 کی پیشگوئی کے مطابق حضرت مسیح موعود السلام کا وہ کون سا بیٹا ہے جس نے ہدایت میں کمال حاصل کیا؟ سامعین کرام، ابھی میں نے جو خطبہ جمعہ ہے اس میں نے تفصیل کے ساتھ حوالوں کے ساتھ ثابت کر دیا ہے کہ وہ وجود ہدایت میں کمال پانے والا جس کا ذکر حضور صاحب نے آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ 305 پر کیا ہے، حضور صاحب کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں تھا، نہ اللہ نے اس وجود کو بطور جسمانی لڑکا مرزا صاحب کو دیا۔ یہ پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے حضور صاحب کی جو نرینہ اولاد تھی، یہ لڑکے تھے، اس سے آگے آپ کی جماعت کی طرف منتقل کر دی بطور مسیح مبارک ہم اس کو قرار دے کر۔ تو یہ تو ایک روحانی وجود ہے، روحانی فرزند ہے حضور صاحب کا، ہدایت میں جس نے کمال پانا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ تو اس نے جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا تھا، اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہدایت میں جس کے متعلق حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ اور ایک لڑکا خدا تعالیٰ سے ہدایت میں کمال پائے گا، یہ روحانی فرزند ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس آیت پر یہ انشاء فرمایا ہے کہ یہ ہدایت میں کمال پانے والا روحانی فرزند یہ عاجز ہے۔ اللہ نے مجھے بتایا سب کچھ، اور جماعت احمدیہ میں واحد یہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و رحم سے یہ اللہ سے انعام پایا، اور اس کا میں نے اعلان کیا ہوا ہے۔ تو امید ہے کہ نصر اللہ صاحب کو بھی اور آپ کے جو دوست ہے جو بڑھ کے مارتا پھرا اس کو پتہ لگ گیا ہوگا، میں نے جو کچھ بھی بتایا آپ لوگوں کو دلیل کے ساتھ بتایا۔ یہ میری خالی باتیں نہیں ہیں، یہ میرے قیاس نہیں ہیں، گمان نہیں ہیں، خواہشیں نہیں ہیں، میں نے دلائل کے ساتھ بتایا ہے آپ لوگوں کو کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا محمدی مریم مرزا غلام احمد کے گھر میں پیدا ہی نہیں کیا۔ پیدا تب ہوتا اگر اللہ دیتا۔ اب جناب محمد نصر اللہ صاحب آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ 305 پر محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے ہدایت میں کمال پانے والے جس لڑکے کا ذکر فرمایا تھا، الہی علم میں یہ آپ کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں تھا، بلکہ یہ آپ کا وہ عظیم روحانی فرزند ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آیا۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الحق مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلاء کعن اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا،
نور آتا ہے، نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا. ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. بکون امر مقضیہ. جناب ناصر اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ کی قدیم سے سنت ہے کہ وہ اپنی کسی الہامی پیشگوئی کی حقیقت کا علم اس کے اصل مصداق کو عنایت فرمایا کرتا ہے. ہدایت میں کمال پانے والے لڑکی کی حقیقت کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی قدیم سنت کے مطابق خاکسار کو بخشا ہے. اور ہدایت میں کمال پانے والے لڑکی کی حقیقت کا یہی سچا فلسفہ ہے جو اب میں آپ لوگوں کے آگے بیان کر رہا ہوں. اور کوئی بھی مائی کا لال اس فلسفے کو جھٹلا نہیں سکتا. ہدایت میں کمال پانے والے لڑکی کی حقیقت سے متعلقہ خاکسار کے موقف کو اگر کوئی جھٹلا دے تو خاکسار اس کی خدمت میں 1 ملین امریکی ڈالر بھی پیش کرے گا اور اپنے دعوے پر نظر ثانی بھی کر لے گا. سامعین کرام اور عزیزم محمد صلی اللہ صاحب کوئی ہے جو میدان میں آئے. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے ابھی بتایا ہے ہدایت میں کمال پانے والے لڑکے کی حقیقت کے متعلق یہی سچ ہے اور اس پر ایمان لانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اور جو اس حقیقت کو جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس عاجز پر منکشف ہوئی اور میں آپ تمام لوگوں کو بتا رہا ہوں اس کا انکار کرے گا تو وہ یقیناً اس کا انجام وہی ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں بتایا ہوا ہے منکروں کا. اللہ فرماتا ہے، یہ البقرہ 40 آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہمارے نشانات کو جھٹلایا وہی لوگ آگ میں پڑنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو ناصر اللہ صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میں نے ہر طریقے سے ہر اینگل سے پیش ہوئی مسلم کی حقیقت کو، اور یہ جو آپ کا سوال ہے آئینہ کمالات اسلام صفحہ 305 پر آپ نے کہا ہے، اس کی میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ دلائل کے ساتھ آپ کے آگے کھول کر رکھ دی ہے. اور آگے پھر آپ کی قسمت. آپ اپنی 13 جولائی 2008 کی ایک ای میل میں لکھتے ہیں، میں اس کا آپ ذکر کرنا چاہتا ہوں. آپ لکھتے ہیں محترم انعام صاحب، I did not have any دشمنی with جمبا صاحب. I just asked questions which I think I need to know. On that Jamba Sahib Ghussa was just a love and shafqat he has for me. I am going to ask more questions and according to my little knowledge going to call them to face one of my friend who truly believe that Larka has to be one of the offspring of Hazrat Mirza Sahib. Whoever wanted can come to UK to have discussion. This great challenge will be published soon from us and will be open invitation for all to come to UK and see it. But this discussion will be one-to-one. Any Islam Pasand brother and my friend and two judges discussion will continue till end. I will be the host of discussion and meal will be provided. Venue and meal will be provided. More terms and conditions will be published with the challenge. My friend who will represent Hazrat Khalifa Sani is a great knowledge and have several Iman Afroz experience. He is very busy at the moment and as soon as he get time we will publish that great challenge of the history. Thanks. یہ عزیز محمد صلی اللہ صاحب کی میل ہے. یہ 13 جولائی 2008 کو انہوں نے لکھی. سب کو ملی ہوگی، مجھے بھی ملی ہے. تو میں اس حوالے سے عزیز محمد صلی اللہ صاحب آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بہت دیر
در پہ آنکھیں لگی تھیں، بہت دیر سے در پہ آنکھیں لگی تھیں، حضور آتے آتے بہت دیر کر دی۔ مسیحا میرے تو نے بیمار غم کی دوا لاتے لاتے بہت دیر کر دی۔ عزیز منصورہ صاحب، میں جو آپ کی ای میل ہے اس سلسلے میں چند باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے اس تاریخی چیلنج کا انتظار کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے پردہ نشین دوست کا نام سے بھی آپ آگاہ کریں کہ وہ کون ہے۔ تیسری یہ کہ اگر آپ ہدایت میں کمال پانے والے لڑکے کو محمدی مریم کا جسمانی لڑکا ثابت نہ کر سکیں تو پھر آپ بھی خاکسار کی طرح جرمانے کا بھی ذکر کریں۔ کیا جرمانہ ہوگا؟ میں نے تو کہہ دیا نا کہ اگر کوئی ثابت کر دے $1,000,000 امریکن ڈالر میں اس کی خدمت میں پیش کر دوں گا اور اپنے دعویٰ پر نظر ثانی کروں گا۔ آپ بھی یہاں پر اپنی ای میل میں آپ نے کچھ نہیں ذکر کیا، اپنا جو چیلنج بھیجیں اس میں اس جرمانے کا بھی ذکر کر دیں کہ اگر آپ کا دوست وہ ثابت نہ کر سکے اس کو جسمانی لڑکا ہدایت میں کمال پانے والے لڑکے کو، اور جو میرے دلائل ہیں جس سے میں نے ثابت کیا ہے کہ وہ تو روحانی فرزند ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس پیشگو کی سازش کے وجود میں پورا فرمایا، تو پھر کیا جرمانہ ہوگا؟ علاوہ اس کے آپ کی تاریخی چیلنج کو وصول کرنے کے بعد خاکسار گفتگو کے حوالے سے اپنی کچھ گزارشات بھی پیش کرے گا۔ یہ بعد کی باتیں جب آپ کا چیلنج ہسٹوریکل چیلنج میری طرف آئے گا، اس کے بعد پھر میں اپنی چند باتیں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ عزیز نصراللہ صاحب، اگر خانہ کعبہ کو کوئی آگ لگا دے تو پھر ہر کوئی چھوڑ کر، یعنی ہر مسلمان چھوڑ کر اس آگ کو بجھانے کے کام کو سب سے زیادہ اہمیت دے گا، یعنی اپنے کام چھوڑ دیں گے مسلمان، وہ کہیں گے کہ اللہ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے، تو ان کے لیے سب سے زیادہ اہم کام یہی ہوگا کہ پہلے آگ کو بجھایا جائے۔ آپ کا وہ پردہ نشین دوست جو ہے، عجیب ہے کہ آپ کے نامناد مسلم موعود ایک شخص نے بذریعہ دلائل اس کو ہلاک کر دیا ہے اور وہ اپنے ضروری کاموں میں مصروف ہے۔ اس کو تو سب کام چھوڑنے چاہیے۔ میں تو 15 سال سے کھڑا ہوں آپ کے نامناد مسلم موعود کو ہلاک کر کے، اس کے جھوٹے دعوے کو ہلاک کر کے۔ آپ عجیب اس کے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو آپ کا وہ کون دوست ہے جو اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے؟ اس کو تو نیند نہیں آنی چاہیے جب تک وہ اپنے مسلم موعود کو، جس کو میں نے ہلاک کر دیا دلائل کے ساتھ زندہ نہیں کر دیتا۔ اور اسی سلسلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو نام نہاد مسلم موعود تھے، میں تو اس کو نام نہاد کہتا ہوں، وہ کہاں تھا؟ وہ تو غلط آدمی تھا جس نے اتنی تباہی مچائی احمدیت کی اور اسلام کی۔ 12 مارچ 1944 کو وہ بامقام لاہور پر ایک حلف اٹھاتے ہیں، میں ذکر کر دوں گا آپ لوگوں کے آگے۔ وہ کہتے ہیں، یہ جو تقریر ہے ان کی، میں ہی مسلم موعود کی پیشگو کا مصداق ہوں، انوار العلوم جلد 17 صفحہ 229۔ وہ کہتے ہیں، آج میں اس جلسہ میں اسی واحد اور قہار خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لانتیوں کا کام ہے اور جس پر افترا کرنے والا اس کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتا، کہ خدا نے مجھے اسی شہر لاہور میں 13 ٹیمپل روڈ پر شیخ بشیر احمد صاحب ایڈوکیٹ کے مکان میں یہ خبر دی کہ میں ہی مسلم موعود کی پیشگو کا مصداق ہوں اور میں ہی وہ مسلم موعود ہوں جس کے ذریعے اسلام دنیا کے کناروں تک پہنچے گا اور توحید دنیا میں قائم ہوگی۔ اسلام تو دنیا پر وہ پہنچ گیا ہے نا، وہ تو 1965 میں فوت ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا پہنچ گیا ہے اسلام دنیا کے کناروں تک؟ آج اسلام کی حالت کیا ہے؟ اور مرزا صاحب کی جماعت کو تو آپ عالم اسلام سے، دائرہ اسلام سے نکال کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی کام ہے جن کے متعلق یہ قسمیں کھاتا پھر رہا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی تقریر میں انہوں نے ایک بات اسٹیٹمنٹ بیان دیا تھا، میں آپ لوگوں کے آگے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، یہ انوار العلوم جلد 17 صفحہ 233 پر الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں ابھی 17-18 سال کا ہی تھا کہ خدا نے مجھے خبر دی کہ ان الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اے محمود، میں اپنی ذات کی ہی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یقیناً جو تیرے متبع ہوں گے وہ قیامت تک تیرے منکروں پر غالب رہیں گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے جو میرے ساتھ کیا کہ وہ میرے ذریعے سے اشاعت اسلام کی ایک مستحکم بنیاد قائم کرے گا اور میرے ماننے والے قیامت تک میرے منکرین پر غالب رہیں گے۔ نصراللہ صاحب سنیے، اور آپ کا پردہ نشین جو دوست ہے وہ بھی سنیں۔ وہ کہتے ہیں، اور میرے ماننے والے قیامت تک میرے منکرین پر غالب رہیں گے۔ اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ اسلام مغلوب ہو گیا، اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے میرے ماننے والوں پر میرے انکار کرنے والے غالب آ گئے، تو بے شک تم سمجھ لو کہ میں ایک مفتری تھا۔ لیکن اگر یہ خبر سچی نکلی تو تم خود
سوچ لو تمہارا کیا انجام ہوگا کہ تم نے خدا کی آواز میری زبان سے سنی اور پھر بھی اسے قبول نہ کیا۔ سامعین کرام اور عزیز محمد صلی اللہ صاحب، جناب میں 1993 سے جماعت احمدیہ کے خلیفوں کے آگے، اماموں کے آگے کھڑا ہوں، وہ بھاگ چکے ہیں میرے آگے سے، اور 15 سال سے اعلانیہ alghulam.com کے ذریعے میرا دعویٰ آن ایئر ہے اور لوگ جانتے ہیں، تقریباً سب لوگ جانتے ہوں گے۔ بہرحال جماعت کو پتہ ہے میرے دعوے کا، اور آج تک یہ لوگ، خلیفہ ثانی کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میرا مطلب کہ کوئی انکار کرنے والا، کو میرے ماننے والا مطلب کہ میرے دعویٰ کے حوالے سے اس کو جھٹلا نہ سکے تو سمجھ لو کہ میں مفتری ہوں۔ تو جناب میں تو اس کو 15 سال ہو گئے ہیں، بلکہ 1993 سے اس کو مفتری اللہ ثابت کر کے کھڑا ہوں۔ اگر عزیز منصلہ صاحب آپ کا دوست میں یا آپ میں کوئی طاقت ہوتی، دلائل ہوتی، تو یہ 15 سال ہو گئے ہیں، یہ جنگ جاری ہے، 4-5 سال آپ جانتے ہیں ای میل فورم میں کیا ہوا تماشا، کہاں ہیں آپ لوگ؟ آپ کو غیرت نہیں آتی کہ بشیر الدین محمود کا کیا سٹیٹمنٹ ہے اور آپ کدھر ہیں؟ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میرا وہ جو دوست ہے وہ ضروری کام ہے، اسے اردو میں مصروف ہے، اس سے بڑھ کر ضروری کام اور کیا ہو سکتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے یہ جو جس کو آپ مسلم موت کہتے ہیں، میں اس کو مفتری اللہ کہتا ہوں، میں اس کو اس کے دعوے میں ہلاک کر کے کھڑا ہوں 1993 سے اب تک۔ اور آپ کا دوست جو ہے جس نے میرے ساتھ بات کرنی ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام میں ضروری کام میں مصروف ہے، اس سے بڑا ضروری کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال میں آپ کے تاریخی اور جو چیلنج ہے اس کا میں انتظار کر رہا ہوں، اور امید ہے آپ ہم سب کو مایوس نہیں کریں گے۔ آپ کے سامعین کرام اور نصر اللہ صاحب، آپ کے جلالی خلیفہ اور چوتھے امام میں جماعت احمدیہ نے کیا سچ فرمایا تھا؟ میں ان کے اس شعر پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، اور ان کا شعر کیسا معنی خیز اور حقیقت پر مبنی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، یہ دعا ہی کا تھا موزہ کیسا ساحروں کے مقابل بنائی تھا۔ یہ دعا ہی کا تھا موزہ کے اسا ساحروں کے مقابل بنائی تھا۔ آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ عزیزم رسول اللہ صاحب اور آپ کا جو پردہ نشین دوست ہے اس کو بھی، اور تمام میں قبرستانی احمدیوں کو کہتا ہوں کہ یہ مرد حق کی دعا، یہ وہی دعا ہے جس سے میں اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیار پور میں محمدی مریم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا۔ محمدی کو مخاطب کر کے اس طرح فرمایا تھا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا۔ انہوں نے مانگا تھا، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ نشان رحمت میں آپ تجھے دیتا ہوں۔ یہی وہ نشان رحمت جو ہے ہدایت میں کمال پانے والا وہ وجود ہے، یہی ذکی غلام ہے۔ سورۃ مریم پڑھیں، اس کے ابتدا میں جو واقعے ہیں پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ نشان رحمت اللہ نے کس کو قرار دیا تھا، وہ ذکی غلام ہے۔ تو وہی مسلم موعود ہے۔ تو آپ تھوڑا سا فکر کریں اس بات کا کہ آپ کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ میں نصر اللہ صاحب کو کہوں گا، آپ کا مثال تو اس طرح ہے کہ جیسے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کھجور سے نیچے اتر آئیں، زمین پر آ جائیں۔ ابھی آپ آسمان سے ضرور گرے ہیں، آپ غیر احمدیوں سے یا تقریباً وہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، مرزا صاحب کے قدموں میں ضرور آئے ہیں، آپ نے مانا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مرزا صاحب کو آپ نے مانا نہیں، آپ کھجور میں اٹکے ہوئے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ مرزا صاحب کے ماننے والے بن جائیں تو آپ کو آج یا کل یا پرسوں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذکی غلام کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر